مولانا شفاعت رسول صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں. بدری صحابہ، تمام غزوات میں جتنے بھی صحابہ کرام نے حصہ لیا ان میں سے سب سے زیادہ اولیت اور افضلیت جو ہے وہ بدری صحابہ کو ہے. 17 رمضان المبارک کا جب سورج طلوع ہوا تو مسلمانوں کی کیا حکمت عملی سامنے نظر میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان کو مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے، اور آپ جب بدر میں پہنچے تو اس سے پہلے کفار کا لشکر وہاں اپنے قدم جما چکا تھا. اچھا. کیونکہ وہ پہلے پہنچے تھے، انہوں نے جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے بہت اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا، اور وہ اس طرح کہ وہ چھوٹے سے پہاڑ تھے، ان پہاڑوں پر وہ خیمہ زن ہو گئے. مسلمان جب بدر میں پہنچے تو مسلمانوں کو صحرا یعنی ریگستان، زمین پر پستی پر انہیں اپنے خیمے لگانے پڑے. آپ جانتی ہیں کہ جنگی حکمت عملی سے جب کوئی بلند جگہ پر ہو تو اس کو تیر پھینکنے میں، وار کرنے میں اور پورے لشکر کو دیکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اور جو نیچے ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے جنگی حکمت عملی میں کمزور ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فکر میں اضافہ ہوا، پریشانی میں اضافہ ہوا. اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہتھیار تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. 8 تلواریں تھیں صرف، باقی گھوڑے اور اونٹ تھے. وہ کوئی آلات حرب تو نہیں تھے نا، وہ کوئی لڑنے کا سامان تو نہیں تھے. اور ادھر ہر کافر کے پاس، ادھر 1000 کے قریب کافر تھے، ادھر 313 مسلمان تھے. ادھر وہ کھا پی رہے تھے، ادھر روزے کے ساتھ تھے. ادھر وہ پیٹ انہوں نے بھرے ہوئے تھے، ادھر پیٹ خالی تھے. اور ادھر گرمی کی وجہ سے جب ان کو گرمی محسوس ہوتی تو وہ پانی پی لیتے تھے، ادھر گرمی کی شدت محسوس ہوتے ہوئے یہ پانی نہیں پی سکتے تھے. اس صورتحال کو جب دیکھا صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک پریشانی میں اضافہ ہوا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، کہ تم گھبراتے کیوں ہو، ہم اس سارے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیں گے. اور وہ کیسے بدلا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابھی صحابہ بدر میں پہنچے، تھکے ہوئے تھے، پیاسے تھے، ان کو بھوک تھی، تو رب العالمین نے آسمان سے بارش برسائی، بڑی جس کو پہاڑ کہتے ہیں وہ برسائی بارش. نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے صحابہ کرام پریشان تھے. جب کہتے ہیں وہ موسم بدلا تو ہمیں نیند آ گئی، اونگ آ گئی. جب اونگ سے صحابہ کرام باہر نکلے تو ان کا میدان جنگ کا نقشہ بدلا ہوا تھا. ان کے حوصلے بلند ہوئے تھے اور وہ تر و تازہ ہو گئے. نقشہ کیسے بدل گیا کہ جہاں جب بارش ہوئی تو جو پہاڑ تھے وہاں پر گھوڑوں کو پاؤں جمانا مشکل ہو گیا، وہ پتھر تھا. اور جو ریگستان تھا وہ کیونکہ وہاں ریت تھی، مٹی تھی، جب پانی برسا وہاں پر تو وہ جگہ بہتر ہو گئی. یک دم وہ جگہ جو انہوں نے منتخب کی تھی وہ ان کے لیے مقام خطر بن گئی. اور جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے جگہ چھوڑی تھی کہ یہاں ان کے گھوڑے اور ان کے پاؤں پھنسیں گے اور یہ جنگ نہیں کر سکیں گے، وہ جگہ اچھی ہوگی اور وہ صورتحال بالکل بدل گئی. اور یہ کیوں بدلی کہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے صحابہ میدان جنگ میں بہت کمزور تھے جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے، مگر ہم نے تمہاری مدد کی. اس لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ جنگ جو جیتی جاتی ہے وہ موسم سے نہیں جیتی جاتی، آلات حرب سے نہیں جیتی جاتی، وہ ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہے. اور اس لیے قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ تم تھوڑے تھے بدر میں لیکن ہم نے تمہیں زیادہ پر غلبہ عطا فرما دیا، اس لیے کہ تمہاری پشت پر اللہ کی مدد تھی. اور یہ اللہ کی مدد کیوں نازل ہوئی؟ وہ اس لیے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور بدر میں پہنچے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، حالات کو دیکھا، پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے، رب سے دعا کی، اور یہ جملے حضور کی زبان سے نکلے کہ یہ 313 کی جماعت اگر یہ ختم ہو گئی تو تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ اس پر علماء نے بڑے تبصرے کیے ہیں، بڑے تجزیے کیے ہیں. کیا اس 313 سے پہلے حضور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا؟ تو کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ ان 313 کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کی توحید باقی رہے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اندرونی جذبات تھے اس کا اظہار اس سے ہوا.